السلام علیکم، میں ہوں عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر وتھ بوبی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آئیے آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی مہوش نے کانپور سے بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ واقعہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ میری خالہ کانپور میں رہتی تھی۔ یہ 2004 کی بات ہے، جب وہ اور خالو ہمارے پاس کچھ دن ہمارے گھر رہنے کے لیے آئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے رینٹ پہ گھر لے لیا اور ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے تھے۔ اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر رہنے اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں بچتا تھا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ ان کا آدمی کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی جو وہ کوئی اور گھر خرید لیتے۔ اس گھر کا رینٹ کم تھا، اس لیے ادھر گزارا کرنا تھا۔ ان کو ابھی اس گھر میں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ عجیب واقعات ہونے لگ گئے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگے ہوتے، تو کبھی گھر سے چیزیں گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی، وہ کہتے یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا۔ ہم سب ہسپتال دیکھ کر آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف چلی آؤ، چلا نہا کے چلی جانا، لیکن خالو نہ مانے اور اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے۔ رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر واپس آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پہ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ بچہ 3 دن کا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر میں لیٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ ہم شام کو گھر آ گئے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا ایک بہت عجیب عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ دیکھا، خالہ ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو اٹھایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، خالو نے اونچی آواز سے سورۃ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے اور آ کر بھی خالہ کو وہ عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہ بتاتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی تھی۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا جو روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پہ لگنے کے لیے تعویذ دے دیے اور 2 تعویذ دیے، ایک خالہ کے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دیے اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالہ کو ہم تنگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو کے آپ ڈر گئیں، لیکن یہ وہ جانتی ہیں کہ ان پہ اس ٹائم کیا گزری تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔
اگلی بار ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔